اس آیا مبارکہ اور اس سے کہ آگے بھی جو مضمون آ رہا ہے اس کا تعلق وہ جو واقعہ بیان ہوا پیچھے بشیر نام کا منافق جو چوری کر کے بھاگا تھا اور مشرکین کے ساتھ جا ملا تھا، اس کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہی ہے کہ اس نے چوری کر کے بھاگا اور مشرکین کے ساتھ جا ملا، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر شرک کی تردید فرمائی۔ پہلے یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ پیچھے آیا مبارکہ ایک گزری ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، افتراء عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کو بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، شرک کرتا ہے، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو پیچھے یہ فرمایا کہ شرک جو ہے یہ افتراء عظیم ہے، اور یہاں فرمایا کہ شرک جو ہے وہ دلال بعیدہ تک پہنچانے والا ہے، کھلی گمراہی تک پہنچانے والا ہے، دور کی گمراہی تک پہنچانے والا ہے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ پیچھے جو ذکر ہو رہا تھا وہ یہودیوں کا تھا، یہاں ذکر مشرکین کا ہے۔ یہودی چونکہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ وحی کا اثر موجود تھا، کتاب اگرچہ محرف تھی، تعریف شدہ تھی، لیکن ان کے پاس موجود تھی۔ اگر علم ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو نہیں کرنے والی تھیں، جھوٹ گھڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے تھے، ہیں جی۔ نعوذ باللہ آقا علیہ السلام کی جو اوصاف شریفہ ان کی کتاب میں موجود تھے ان کو بدل رہے تھے، بدل کے یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا، حالانکہ کہا ان کا اپنا ہوتا تھا، قول ان کا اپنا ہوتا تھا، منسوب کر دیتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو فرمایا کہ تم یہ بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہو، جان بوجھ کے، تمہیں پتہ ہے پھر بہتان باندھ رہے ہو۔ اور یہاں چونکہ مخاطب جو ہیں یہ مشرکین ہیں، اور مشرکین کے پاس کوئی علم نہیں تھا، کوئی وحی کا نور نہیں تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے شرک انہوں نے بھی کیا، شرک انہوں نے بھی کیا۔ ان کے شرک کو افتراء عظیم کہا قرآن نے، ان کے شرک کو دلال بعید فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ مشرکین جو تھے یہ پرلے درجے کے جاہل تھے، یہ جہالت میں ایسے کام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ جتنے گناہ بھی ہوں گے کسی کے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان ہو اس کے پاس، جتنے بھی گناہ ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ یہ اس آیہ مبارکہ نے واضح کر دیا کہ شرک اور کفر جو ہے وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوتا۔ یہ بھی ذہن میں رہے، کافر میں اور مشرک میں بھی فرق ہے، کافر میں اور مشرک میں بھی فرق ہے۔ کافر وہ ہے جو خدا کو مانتا ہی نہیں، مشرک وہ ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے لیکن وہ امور جو خاص ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا حکم ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے لیکن رب کو مانتا ہے۔ مشرکین مکہ بھی خدا کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کے باوجود وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ اوروں کے لیے بھی مانتے تھے، وہ اوروں کے لیے بھی مانتے تھے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا آپ اگر ان سے پوچھ لیں کہ بارش کون برساتا ہے تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ برساتا ہے جی۔ اسی طرح کر کے اور بھی بہت سارے سوالات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ میں، اگر آپ یہ بھی پوچھیں ان سے، یہ بھی پوچھیں ان سے، تو یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب سارا کچھ دینے والا میں ہوں تو پھر تم کسی اور کے سامنے کیوں جھکے پڑے ہو ہیں؟ جب وہ کہتے تھے کہ عبادت ہم بتوں کی اس لیے کر رہے ہیں، اب عبادت خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اب وہ کسی اور کی عبادت کرنے لگے ہیں جی، کسی اور کی عبادت کرنے لگے اور کہے کہ ہم تو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، انہوں نے کہا ہم تو بتوں کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں۔ عبادت رب تعالیٰ کی خاص ہے اسی کے ساتھ، ایاک نعبد، اتنا بڑا واضح فرمان ہے
پھر بھی وہ کسی غیر اللہ کی عبادت کر کے، بتوں کی عبادت کر کے، پوجا کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں رب کے قریب کر دیں گے. تو یہ نہیں کہ رب کو مانتے تھے اس لیے تو بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یعنی وہ ایسے جاہل تھے رب تعالیٰ کی محبت میں آ کر بتوں کی پوجا کر رہے ہیں کہ رب کے قریب ہو جائیں ہم. رب تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، اگرچہ ان کا انداز بھی غلط، سارا کچھ غلط ہے. تو مشرک جو ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کو مانتا ہے، خدا تعالیٰ کو مانتا ہے، خدا تعالیٰ کو مان کر کے ساتھ پھر اوروں کو بھی مانتا ہے. جیسے رب کو ماننے کا حکم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان بتوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے جیسے رب کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے. جیسے رب تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنی تھی، انہوں نے بتوں کے ساتھ محبت شروع کر دی. اب یہ کو بندہ جیسی محبت رب سے کرنے کا حکم ہے ویسی محبت کسی اور کے ساتھ کرے تو اس شرک کو کہیں گے شرک فی المحبت. جیسی رب تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہے ویسی اطاعت کسی اور کی شروع کر دے، کسی مولوی کی، پیر کی، تو اسے کہیں گے شرک فی الطاعت. حکمران کی، لیڈر کی، پارٹی سربراہ کی اطاعت شروع کر دے، جیسی رب کی کرنے کا حکم ہے ویسی ان کی شروع کر دے. رب تعالیٰ کا حکم جیسے کہتے ہیں نا انوا، کوئی دلیل نہیں پوچھنی ہے جی، کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ جناب علت کیا ہے، حکمت کیا ہے، کچھ نہیں پوچھنا. رب کا حکم آ گیا نماز پڑھنی تو پڑھنی ہے بس، رب تعالیٰ کا حکم آ گیا جہاد کرنا تو کرنا ہے بس، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. اور تو جو بندہ علتیں پوچھے، حکمتیں پوچھے، تو وہ تو پھر اپنی دنائی کو، فہم کو آگے رکھتا ہے نا. جو بات اس کی عقل میں ٹھیک بیٹھ گئی اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے ماننی چاہیے حکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے اس کو حکم سمجھ کے مانا جائے، اور یہی حکم ہے ہمیں. تو جو بندہ رب تعالیٰ کی جیسے اطاعت کا حکم ہے ویسی اطاعت کسی اور کی کرتا ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو کہا جائے یہ حضور کا فرمان ہے، وہ کہتے نہیں جی میرے پیر کا حکم میرے لیے پہلے ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، احادیث شریفہ کچھ جمع کی میں نے، وہ بھیجی. میرا ایک شاگردی تھا، وہ ایک تنظیم کے تحت کام کرتا ہے. وہ کہتے جی میں نے وہ گروپ میں حدیثیں بھیج دی، تو کہتے مجھے سارے پڑھ گئے جتنے بھی تھے. مجھے کہنے لگے کہ یہ آپ نے کیوں بھیجی؟ میں نے کہا حضور کی حدیثیں ہیں. اس نے کہا یہ نہ دیکھو حضور کی حدیثیں ہیں، یہ دیکھو آپ کے پیر صاحب کیا کہتے ہیں، آپ کے پیر صاحب کیا کہتے ہیں. اب اندازہ لگا یہ شرک فی الطاعت ہے یا نہیں. حکم تو تھا خدا رسول کی اطاعت کا، تم نے کیا کیا؟ تم نے اپنے پیر کو بت بنا لیا ہے. یہی حضرت سیدنا امام راضی رحمہ اللہ آپ تفسیر شریف میں ارشاد فرماتے ہیں، انداز من دون اللہ کے تحت فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور الہ بنا رکھے ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے دور کے جو پیر ہیں وہ بھی خدا بنے ہوئے ہیں اس وقت. بتائیں آج کے دور میں تو یہ بات کو کر کے دیکھے، پیروں کے چیلے پھاڑ نہ دیں گے، اسے چیر نہ دیں گے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں اس وقت اکثریت پیروں کی انہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھ رکھا ہے. اکثریت پیروں کی وہ کہتے ہیں بس ہماری اطاعت ہو ہیں. ان کے آپ جائیں، ان کے جو مریدوں میں اکثریت جو ہے وہ نمازیں نہیں پڑھتے. پیر کو غیرت نہیں آتی. اگر وہی مرید پیر کا کہا نہ مانے تو پیر کی غیرت جاگ جائے گی. تو بتائیں پھر اس پیر نے رب سے بڑا سمجھ رکھا نہیں سمجھ رکھا اپنے آپ کو؟ رب تعالیٰ کے حکم سے بڑا سمجھ رکھا اس نے اپنے آپ کو. ہیں جی آستانے میں بندہ پڑا ہے، عمر گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا. پیر صاحب کہتے ہیں میرا وفادار ہے. میں نے کہا تیرے رب کا وفادار نہیں، تیرا وفادار کیسے ہو گیا؟ اندازہ لگائیں. اب وہی بندہ پیر کی نافرمانی تھوڑی کر دے ہیں جی، پیر کہے کہ میرے گھر بکرا پہنچا، وہ دال کا کلو پہنچا دے، تو پیر کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے کہا یہ گستاخی، واحد گستاخی ہے جس کی پوری دنیا میں معافی نہیں ہے. تو بتائیں پھر انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے اپنے آپ کو یار. تو آج بھی کوئی بندہ مشرک جو ہوتا ہے نا وہ رب کو مانتا ہے، رب کو ماننے کے ساتھ اوروں کو بھی مانتا ہے جیسے رب کو ماننے کا حکم ہے. اور کافر جو ہے وہ رب کو نہیں مانتا، وہ رب کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہی نہیں رب کو. کافر نہیں مانتا، اگرچہ حکم دونوں کا ایک ہے، مشرک کا اور کافر کا، دونوں کا. معافی دونوں کو نہیں ہے. یہاں جو فرمایا نا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو معافی کفر کی بھی نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اعتراض کرتے ہیں لبرل، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. اب لبرل لوگ جو ہیں اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جتنا جرم ہونا چاہیے سزا بھی اتنی ہونی چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ جتنا جرم ہو سزا بھی اتنی ہونی چاہیے. اب ایک بندے نے جرم کیا ہے، مثال کے طور پر 10 سال شرک کیا ہے، 10 سال کفر کیا ہے، یا 50 سال کفر کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں سزا بھی اتنی ہونی چاہیے. سزا دائمی جہنم میں رہنا کیوں ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا کیوں ہے؟
اتنی بڑی سزا کیوں ہے؟ یہ لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں، بھئی جتنا اس نے گناہ کیا ہے اتنی سزا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہی عدل ہے اور یہی قرین انصاف ہے، جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو۔ تو اب اس کے دو جواب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب کیا ہے؟ الزامی جواب یہ ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں کہ جناب جتنا جرم ہے اتنی سزا ہو، جرم اس نے کیا 50 سال شرک کیا، 50 سال کفر کیا، سزا اسے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، یہ کیا ہوا؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بندے نے کسی کو گولی ماری ہے، گولی تو لگ گئی 3 سیکنڈ میں، بندہ پار ہو گیا، اب اس بندے کو تم جیل میں عمر قید کیوں دیتے ہو؟ عمر قید کی سزا کیوں دیتے ہو؟ اب اس کی تو سزا تھوڑی بننی چاہیے تھی، اس کو لے جاؤ جیل میں جا کے 3 منٹ وہاں رکھو، باہر بھیج دو، چلو بھی جاؤ سزا تمہاری پوری۔ جرم جب چھوٹا ہے سزا اتنی بڑی کیوں؟ کسی بندے نے زنا کیا ہے، اب زنا کر کے وہ 10 منٹ میں فارغ ہو گیا، لیکن اس کو زبردستی کیا، کیونکہ رضامندی سے تو ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں ہے نا، سزا ہے اس کی۔ اگر ان کو کہہ رہا ہوں میں لبرلوں کو کہہ رہا ہوں، لبرلیہ کو کہہ رہا ہوں کہ اس نے زنا کیا 5 منٹ میں 10 منٹ میں منہ کالا کر کے فارغ ہو گیا، لیکن اس کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کیوں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ؟ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ جرم اس نے جب 10 سال کیا، 20 سال کفر کیا، 20 سال شرک کیا، تو سزا دائمی کیوں ہے؟ تو ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں بھی یہ سزا دائمی کیوں ہے؟ یعنی کہ اس کو عمر قید کی سزا کیوں ہے؟ عمر قید نہ بھی دیں، 10 سال 20 سال کیوں جیل میں پڑا بندہ؟ آج جیلیں کیوں بھری ہوئی ہیں لوگوں سے؟ ان کے جرم آپ سے پوچھیں، ان سے کسی نے 1 منٹ کیا ہوگا، کسی نے 2 منٹ کیا ہوگا، کسی نے 20 منٹ کیا ہوگا، چوری کرنے والا زیادہ سے زیادہ اس کا گھنٹہ لگا ہوگا، لیکن پڑا ہے وہ جیلوں میں، عرصے سے سڑ رہا ہے وہیں پہ۔ یہ سزا لمبی کیوں ہے؟ اور یہ خود مطالبے کرتے ہیں ٹانگ دو ان کو جی، یہ کر دو جی ان کو، وہ کر دو جی ان کو، جب تمہارے نزدیک بھائی جتنا جرم ہو اتنی سزا ہو، تو پھر یہ لمبی کیوں ہے؟ ایک جواب۔ دوسرا جواب اس کا وہ تحقیقی ہے، وہ ذرا غور سے سننے والا ہے کہ کافر کو اور مشرک کو سزا دائمی کیوں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یغفر ان یشرک، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے گا ہی نہیں، سزا بھی ہوتی رہے گی، معافی پھر بھی نہیں، سزا بھی ہوتی رہے گی، جہنم میں پڑا رہے گا، جلتا رہے گا، وہاں آگ لگی رہے گی اسے، لیکن معافی نہیں۔ کیوں؟ یہ اس مسئلے پہ ایک بندہ الجھ پڑا تھا میرے ساتھ، اس نے بھی یہی کہا کہ اس نے کہا کہ دیکھیں یہ تو ظلم ہے، یہ تو نا انصافی ہے، یہ تو قرین انصاف ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ مسئلہ ذہن میں رہے، مومن بندہ، میں آپ کو مومن سے بات شروع کرتا ہوں، مومن بندہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ میں سے کوئی بندہ چاہے گا کہ میں 100 سال تک مومن رہوں گا، زندگی رہی تو اس کے بعد میں ایمان چھوڑ دوں گا؟ ہر بندہ یہی چاہے گا، میری عمر چاہے کروڑوں سال ہی کیوں نہ ہو جائے، جو آج میں اللہ تعالیٰ کو ایک مان رہا ہوں آخری دن تک اللہ کو ایک ہی مانوں گا۔ آج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان رہا ہوں، قیامت تک چاہے کروڑوں سال میری عمر بن جائے میں اللہ تعالیٰ کو ایک ہی مانوں گا، آقا علیہ السلام کو نبی بھی مانتا رہوں گا، آخری نبی بھی مانتا رہوں گا۔ یہ نہیں کہ جناب میں 1 کروڑ سال تو مانوں، اگلے کروڑ سال کے لیے میں جناب ایمان چھوڑ جاؤں۔ جی اس سے ثابت ہو گیا کہ مومن بندہ جو ہے وہ اس کا ایمان دائمی ہے، اس کا ایمان دائمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس جنت سے نہیں نکالا جائے گا، کیوں کہ اس کا ایمان دائمی تھا، تو اس کی نعمت بھی دائمی ہے، اس کا انعام بھی دائمی ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ اسی طرح کر کے کافر کو دیکھ لیں۔ مومن کا مسئلہ میں نے اس لیے سمجھایا کیونکہ یہ ہمارے احساسات ہیں، ہمارے جذبات ہیں، ہمارا ایمان کے ساتھ ایک تعلق ہے، ایک وابستگی ہے، عقائد اسلامیہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اور اسی طرح کر کے آپ کافر کو دیکھیں، کیا خیال ہے کافر کو 100 سال عمر ملے، کیا کبھی چاہے گا کہ وہ جناب بتوں کی پوجا چھوڑ دے؟ مشرک چاہے گا کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دے؟ ہاں جی، مشرک چاہے گا جتنے بھی حرکتیں کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے ان کو ترک کر دے؟ مجوسی ہے پوجا کر رہا ہے جس کی، وہ چھوڑ دے گا؟ اسے نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح کر کے اسے اگر کروڑوں سال عمر مل جائے تو کیا عمر کے کسی دور میں جا کر کے ہاں جی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے، لیکن وہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا کفر کو، وہ تو نہیں چھوڑنا چاہے گا شرک کو۔ ہاں جی، تو معلوم ہوا کہ کافر جو ہے وہ بھی کفر کو دائمی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ دائمی چاہتا ہے، دائماً کفر کا چاہنے والا ہے۔
مشرک بھی دائماً شرک کا چاہنے والا ہے۔ تو اب یہ بات واضح ہو گئی، اس کو سزا جو جہنم میں دائمی ہو رہی ہے وہ اس کے کفر کو دائمی پسند کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے، شرک کو دائمی پسند کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یہ کفر کو، شرک کو، جس طرح مسلمان مومن بندہ جو ہے وہ دائمی طور پر ایمان کو چاہنے والا ہے، دائمی طور پر ایمان کو پسند کرنے والا ہے، مومن بندہ زندگی کے کسی بھی لمحے میں، چاہے کروڑوں سال اس کی عمر ہو جائے، کسی ایک لمحے میں بھی جا کر یہ نہیں چاہے گا کہ اپنا ایمان ترک کر دوں، اسی طرح کر کے کافر بھی یہ نہیں چاہے گا میں اپنے کفر کو ترک کر دوں، مشرک یہ نہیں چاہے گا اپنے شرک کو ترک کر دوں۔ اسی وجہ سے مومن کی جزا اور مومن کا انعام وہ جنت میں رب تبارک و تعالی نے دائمی رکھا ہے، اور کافر جو ہے اور مشرک جو ہے اس کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالی نے دائمی رکھی ہے۔ لہٰذا اس پر کسی طرح بھی اعتراض کرنا یہ عقل کے منافی ہے۔ عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسے مومن کا انعام باقی دائمی ہے، اسی طرح کر کے کافر کی سزا دائمی اور باقی ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اب دیکھیں جی، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا، ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہاں اسی آیت مبارکہ میں بیان ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا شرک کو، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ جس کی معافی نہیں ہو رہی وہ مشرک کی ہے، وہ کس کی ہے؟ مشرک کی معافی نہیں ہو رہی، اور جہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے وہ معاف کر دے گا، یہاں بات مومن کی ہو رہی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ مومن کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ مومن کے گناہوں کی معافی ہوگی، مشرک کی معافی نہیں ہوگی۔ اب یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ کافر کی نیکی قبول نہیں ہے اور مومن کے گناہ بھی قابل معافی ہیں۔ کافر کی نیکی قبول نہیں اور مومن کے گناہ بھی قابل معافی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی فلانا اس نے اتنے رفاہی کام کیے، اتنی ویلفیئر بنائی، اتنی جناب یہ کیا، اتنی چیریٹی قائم کی، اتنے جناب غریب پرورا، اتنا مسکین پرورا، اتنے سکولوں کو فنڈ دیتا ہے، اتنا یہ کرتا ہے، اتنا وہ کرتا ہے جی، یہ باتیں کرتے نہیں کرتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد میں کفر اور شرک کی معافی نہیں ہے، تو جس کی کفر شرک کی معافی نہیں ہے اس کی نیکی بھی قبول نہیں۔ جیسے آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کئی بار آ چکا ہے کہ کافر جو ہے وہ نیکیاں جو آج کر رہا ہے اسے یہی لگ رہا ہے کہ وہ دور، جیسے آپ دھوپ میں گرمی میں جائیں، ریتلے علاقے میں یا سڑکوں پر بھی جائیں، دور آپ کو پانی دکھائی دے گا، جب پاس جائیں تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں مشرک اور کافر جو ہے وہ بھی جو نیکیاں کر رہا ہے نا، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ وہ جمع ہو رہی ہیں ساری۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں جب یہ آئے گا نا میرے پاس قیامت والا دن تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جس طرح شراب دیکھنے والے کو پانی نظر آتا ہے لیکن پاس جائے تو اسے کچھ بھی میسر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں یہی حال ان کا ہوگا۔ اب دیکھیں، یہ لبرلیا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب نیچری لوگ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر کی نیکی قبول نہ ہو اور مومن جو ہے وہ گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ، گناہ گار ہونے کے باوجود بھی قابل معافی ہو؟ یہ نہیں سمجھ آئی ہمیں۔ تو یہ اس کا بھی جواب میں آپ کو ایک ایسے سمجھیں کہ الزامی بھی سمجھ لیں، تحقیقی بھی سمجھ لیں جی۔ جیسے کوئی بندہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو، پاکستان کی مثال لے لیں، پاکستان کا بہت بڑا ڈاکٹر ہو، بڑی بڑی ڈگری لی ہیں اس نے، پی ایچ ڈی اسکالر ہو، بہت بڑا کچھ ہو، لیکن اگر وہ کھڑا ہو جائے وہ کہے کہ میں اس حکومت کو نہیں مانتا، تو بتائیں ہر طرف سے یہ جواب آئیں گے نا کہ اس کو لٹکا دو۔ جو حکومت کا غدار ہے اس کو پھانسی کا اعلان ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر طرف سے آوازیں اٹھیں گی نہیں اٹھیں گی؟ سارے کہیں گے لٹکا دو اس کو، مار دو اس کو۔ تو ہم ان سے یہی سوال کرتے ہیں، یار تمہیں وہاں تو اعتراض ہے بھی کافر کی نیکی قبول نہیں، تو ہم یہاں آپ سے پوچھتے ہیں اس کی نیکی کیوں قبول کو نہیں؟ اتنی جو اس نے ڈگریاں رکھی ہوئی ہیں، اتنی اس کے اندر خوبیاں ہیں، اتنی اس نے سندیں رکھی ہوئی ہیں، اتنا بڑا جناب اس نے ٹاپ کیا ہے ہر جگہ، تو اس کی یہ ساری چیزیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ وہ کہیں جی قبول تو تب کرے نا جب یہ بندہ مخلص ہو۔ یہ تو بندہ غدار ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غدار ہے، اس لیے اس کی غداری کی وجہ سے اس کی کوئی نیکی نہیں دیکھی جائے گی، اس کی کوئی خوبی نہیں دیکھی جائے گی۔ تو میں نے کہا یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ جو بندہ رب تبارک و تعالیٰ کی حکومت کا غدار بن جائے، رب تبارک و تعالیٰ کے نظام کا، تو اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں کی جاتی۔ اب بندہ مومن کو دیکھ لیں کہ بندہ مومن جو ہے وہ گناہ گار ہونے کے باوجود بھی اس کی بخشش، گناہ گار ہونے کے باوجود بھی، یعنی وہ قابل معافی ہے، گناہ بھی ہیں
نامہ مال گناہوں سے ہٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے، لیکن معافی ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ پھر میں آپ کو وہی مثال دوں گا، جیسے مثال کے طور پر کپڑا ہے، لباس ہے، بذات خود وہ پاک ہے، لیکن اس کو نجاست لگ گئی، اس کو نجاست لگ گئی، تو آپ اسے پاک کر سکتے ہیں؟ پاک ہو جائے گا نا؟ جی پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا کپڑے کو، دھونے سے پاک ہو جائے گا۔ تو یہ مومن بندے کی مثال ہے۔ اور کافر کی مثال پخانے والی، پیشاب والی ہے۔ جی کوئی بندہ گوبر ہی اٹھا کے پاک کرنا شروع کر دے، کیسے پاک کرے گا؟ جی پیشاب کی بوتل لے لے کہ اسے پاک کرنا چاہتا ہوں، کیسے پاک کرے گا؟ نہیں پاک ہو سکتا۔ یہی مثال مومن بندے کی اور کافر کی ہے۔ یعنی کافر جو ہے وہ نجس العین ہے، یعنی کافر کی مثال خنزیر کی ہے۔ خنزیر کسی بھی صورت پاک نہیں ہو سکتا، خنزیر کسی صورت پاک نہیں ہو سکتا۔ اور مومن بندہ جو ہے اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے مرغی ہو، جی مرغی جناب جلالہ ہو، گندگی کھانے والی ہو، گندگی کھانے لگی مرغی تو اسلام کہتا ہے اسے 4 دن پکڑ کے ڈھانک دو، جی جتنا گند ہے اس کے اندر وہ نکل جائے بیٹوں کے ذریعے، تو باقی حلال ہے تمہارے لیے۔ یہی مثال قیامت والے دن مومن کی ہوگی، وہی کافر کی ہوگی۔ کافر نجس العین ہے، وہ پلید ہے تو پلید ہی پڑا رہے گا۔ مومن بندہ جو ہے وہ پاک ہے، لیکن اس کے ساتھ نجاست لگ گئی ہے، وہ چاہے گناہوں کی ہو چاہے کوئی بھی ہو، وہ جائے گا جہنم میں۔ ہو سکتا ہے باہری شفاعت ہو جائے، اس کی باہری چھوٹ جائے، جہنم میں بھی جائے گا تو کچھ عرصے کے لیے جائے گا، وہاں سے پاک ہو کے گناہوں کی گندگی جو لگی تھی وہ ساری دھل جائے گی، پاک صاف ستھرا نیک طیب ہو کر وہ پھر جنت چلا جائے گا۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ تو یہ بندہ مومن کی اور کافر کی مثال ہے کہ جو یہ بات سمجھ آ گئی اب تو بھی مومن بندہ جو ہے اس کو گناہگار ہونے کے باوجود قابل معافی ہے، کافر جو ہے وہ نیک ہونے کے باوجود بھی قابل معافی اور اس کی نیکی بھی کوئی قبول نہیں۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی کو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ بخش دے گا جسے بھی چاہے گا۔ یہ لمن یشاء کا جو لفظ ہے یہ واضح کر رہا ہے کہ بندہ مومن جو گنہگار ہوگا اس کی بخشش بھی رب کی مشیت پر موقوف ہے۔ رب چاہے گا تو حبیب کریم علیہ السلام شفاعت کر دیں گے، رب چاہے گا تو حضور کے صحابہ کرام، جیسے حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف ہے، میرا صحابی جہاں کہیں بھی دفن ہوگا قیامت والے دن اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، اس علاقے کے سارے مدفونین جو ہیں وہ میرے اس صحابی کے جھنڈے کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اسے نور عطا فرمائے گا، اسی نور میں چلتے ہوئے میدان محشر میں پہنچیں گے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے اس صحابی کی شفاعت کی وجہ سے سب کی بخشش فرما دے گا۔ یہ شفاعت بھی رب تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے بھائی، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرائے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔